تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو رمضان المبارک کی فرضیت کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں رمضان المبارک کے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اللہ اور رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ یہ ایک انسان کو متقی بنا دیتا ہے، پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی نہ بتائے تو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا کہ فلاں شخص روزے سے ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں، آدمی جب اس کو انجام دیتا ہے تو دوسرے جان جاتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج پہ گیا ہے، عمرہ پہ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان کا روزہ رکھے، رمضان کے مہینے کا، ایمان سے اور ثواب کی نیت سے، یعنی رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا اقرار کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے اور ثواب پانے کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیتے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے تعلق سے فرمایا کرتے تھے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ آپ کا فرمان ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بعض دوسری روایتوں میں ابواب الجنہ کا بھی ذکر ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جو زیادہ سرکش ہیں اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے، اس لیے ہم کو اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس سلسلے میں کوتاہی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ
من ریح المسک، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، جن میں وہ خوش ہوگا، اذا افطر فرح و اذا لقی ربہ فرح بصومہ، جب دن بھر روزہ رکھ کر وہ افطاری کے وقت افطاری کرتا ہے، روزہ اپنا کھولتا ہے، اس وقت اس کو ایک خوشی ملتی ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو روزے کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا اس وقت اس کو ملنے والی۔ یہ حدیث بھی بخاری و مسلم میں آئی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ قیامت والے دن کہا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اس باب الریان سے جنت میں جائیں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے نہیں جا سکتا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیم دی ہے اس کو ہم سمجھیں۔ روزہ فرض ہے، قرآن و سنت اور اجماع سب سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ جو آیت کریمہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی 183 نمبر، یہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کے لیے کفایت کرتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 185 میں فرمایا فَلْيَصُمْهُ، اگر کوئی روزہ پا جائے، رمضان کا مہینہ پا جائے، چاہیے اس کو روزہ رکھے۔ یہ بھی فرضیت کے وجوب پر ایک دلیل۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لا شریک ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی شہادت دینا۔ اور اسی سے ملی ہوئی چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ دونوں ایک ہیں، شہادتین کی گواہی دینا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا دن اور رات میں۔ نمبر 3، اگر آپ صاحب نصاب ہو جائیں تو زکوٰۃ دیں۔ نمبر 4، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا، اور 5واں ہے اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج بیت اللہ کرنا۔ تو یہ حدیث روزے کی فرضیت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے روزے کی اہمیت کو ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ادلک علی ابواب الخیر، آپ نے صحابہ کرام کی طرف ایک مرتبہ رخ کیا اور پھر فرمایا کیا میں تم لوگوں کو خیر و بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ یعنی وہ خیر و بھلائی کے دروازے جس کے ذریعے سے تم جنت پہ پہنچ جاؤ۔ صحابہ کرام بھلا کہاں ایسا موقع ضائع کر سکتے تھے کہ اللہ کے رسول کوئی موقع فراہم کرے نیکی کا اور صحابہ کرام غفلت کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور خبر دیجیے۔ آپ نے فرمایا الصوم جنہ،
سنو روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، ڈھال۔ ڈھال کہتے ہیں جب دشمن کوئی اپنا وار کرے اور آپ ایک ہاتھ میں ڈھال پکڑ کر اس کے وار کو روک لے، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں تلوار سے، برچھیوں سے، بھالوں سے لوگ لڑتے تھے، تو آدمی دشمن کو مارتا بھی تھا اور ساتھ ساتھ اس کے وار کو دفاع کرتا تھا۔ تو وہی دفاع کرنے کے لیے جو ہاتھ میں ایک چیز پکڑ کے رکھتا ہے اسی کا نام ڈھال ہے۔ جیسے جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا ہے، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچنے کے لیے روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور صدقہ کرنا کیا کہ صدقہ جو ہے خطاؤں کو بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، جیسا کہ اگر پانی آگ پر ڈالا جائے تو اس کو بجھا دیتا ہے۔ ایسے صدقات و خیرات سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ انسان کے مٹ جاتے۔ یہ حدیث صحیح ترمذی میں آئی ہوئی۔ تو ماہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے انسانیت پر بہت بڑے بڑے انعامات فرمائے۔ مثلا جتنی آسمانی کتابیں کائنات کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئیں وہ سب اسی رمضان المبارک میں نازل ہوئیں۔ صحف ابراہیم رمضان المبارک کی پہلی رات کو، تورات رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو، انجیل رمضان المبارک کی 13 تاریخ کو، زبور رمضان المبارک کی 18 تاریخ کو، اور قرآن مجید رمضان المبارک کی 24 تاریخ کو نازل ہوا۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، الصحیحہ میں 1575 پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ گویا کہ یہ وہ مہینہ ٹھہرا جس تمام آسمانی کتابیں اسی بابرکت مہینے میں نازل، اور قرآن کے لیے تو اللہ کا اعلان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، ابن ماجہ میں حدیث آئی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی بشارت دیتے تھے۔ آپ فرماتے ان ھذا الشہر قد حضرکم، اے لوگو یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، حاضر ہو گیا ہے۔ وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور سنو اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، اگر کوئی شخص اس رات کی خیر و برکت کو پانے سے محروم کر دیا گیا یا محروم رہا، وہ ہر طرح کے خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا محروم، سنو اس بابرکت مہینے کی اس لیلۃ القدر والی رات سے محروم وہی کیا جاتا ہے جو واقعی بدقسمت ہو، واقعی اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے بدبختی لکھ دی، ورنہ یہ تو انسان کو کسی نہ کسی صورت میں مل ہی جایا کرتی، اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ایک رات کی عبادت مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ، یعنی قیامت والے دن میں روزے کا بدلہ دوں گا، روزے کا بدلہ اور کسی صورت میں نہیں مل سکتا۔ ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا اجر 10 گنا ملتا ہے، اور خلوص اور لگن اور تقوی سے کریں
تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، بلکہ بعض روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ لاکھ تک جو ہے اجر ملتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، میں روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ ہوں، یا میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا بدلہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جیسے عام عبادت کا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک بخشش کا مہینہ ہے، اس میں بخشش کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کی راوی کہ آپ نے فرمایا 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ دیکھیں 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو گناہ ہوا یہ نمازیں مٹا دیتی۔ ہفتہ میں ایک جمعہ سے اگلے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوا جمعہ مٹا دیتا ہے۔ سال میں رمضان سے لے کر آنے والے رمضان کے درمیان جو گناہ سرزد ہوا رمضان اس کے لیے کفارہ ذنوب بن جاتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اذا اجتنبت الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے کوئی بچے تو چھوٹے موٹے گناہ اس کے اللہ تعالیٰ یوں ہی مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے، رمضان کے روزے کو رکھنے میں کوتاہی کرتے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ مرنی بعمل قال علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتا دے۔ آپ نے فرمایا تم روزہ رکھو، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ قلت یا رسول اللہ مرنی بعمل، پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی اور عمل بتا دیں۔ آپ نے کہا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزہ رکھا کرو اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں۔ قلت یا رسول اللہ مرنی بعمل، تیسری مرتبہ بھی انہوں نے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، آپ نے فرمایا تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے برابر اور اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، ابن خزیمہ میں آئی ہوئی ہے 1888 پر، اور صحیح حدیث۔ اس لیے روزہ رکھنا چاہیے اور روزہ چھوڑنے سے، ترک کرنے سے بچنا چاہیے، بالخصوص جو روزے فرض کیے گئے، اس میں رمضان المبارک کے روزے ہیں یا ایسے روزے ہیں جو ہم نے خود پر فرض کر لیے، مثلا کسی نے اپنے اوپر نظر مان لی، یہ روزے بھی فرض واجب ہو جاتے، اس کا بھی پورا کرنا ضروری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک واحدۃ منہن فہو بہا کافر، اگر جو روزے فرض ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کوئی چھوڑتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جاتا ہے، حلال الدم، اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ والصلاۃ المکتوبہ وصوم رمضان، کلمہ شہادت، فرض نماز اور رمضان کے روزے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کو کوئی چھوڑ دینا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ ایک الگ مسئلہ ہے کہ چھوڑنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، کوئی ان کی فرضیت کا انکار کر کے چھوڑ دے، اصل مسئلہ یہی ہے، یا کوئی اس میں کوتاہی کرے۔ بہت سے اہل علم کوتاہی پر بھی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں،
کوتاہی پر نہیں ہے، اگر وہ اس کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے ترک کرے تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو پچھلے سال کا روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے، کہیں سفر پر گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، یا بالخصوص خواتین کے کچھ ایام کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ابھی بھی جو موقع ہے اس میں ان کو چاہیے فوری اپنے پچھلے سال کے چھوٹے ہوئے روزوں کو لوٹا لیں۔ حمل کی وجہ سے، بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے جن عورتوں کے روزے چھوٹے ہیں، اگر وہ طاقت رکھتی ہیں تو اتنے روزے لوٹا لیں، اگر طاقت نہیں رکھتی ہیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ ایسے بڑے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی اجازت ہے، لیکن روزے کے سلسلے میں کوتاہی نہ کریں، یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر علہ ولا مرض لم یقضہ صیام الدہر وان صامہ، اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر ایک دن کا روزہ رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ یعنی قضا نہیں ہو سکتے، جان بوجھ کر چھوڑ دینا۔ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک ہے آپ بیمار تھے، مریض ہو گئے، اور بھی کوئی مسئلہ پیش آ گیا، ایک ہے جان بوجھ کر روزہ رکھنا ہی نہیں۔ کتنے مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں روزے کی فرضیت کو جانتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ ہمارے بڑے آج اپنے بچوں کے تئیں ابھی کیا عمر ہے اس کی، چھوٹا ہے، جبکہ وہ 10ویں انٹر میں ڈگری کالج میں پڑھ رہا ہے، لیکن بس بڑوں کے نگاہ میں چھوٹا ہے، ابھی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ بالغ ہونے کے بعد اس کا قلم جاری ہو گیا ہے، جو بھی نیکی اور بھلائی کرے گا اس کا اجر پائے گا، جو گناہ کرے گا اس کی سزا ملے گی۔ اگر والدین اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں تو گویا وہی اپنے بچے کو بگاڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے اس سلسلے میں کوتاہی نہ کرے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کی بخشش رمضان ملنے کے بعد بھی نہ ہو سکی تو ایسا آدمی بدبخت ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے اچھی تیاری کرے۔ رمضان میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، ضروری نہیں زکوٰۃ رمضان میں دے آپ، لیکن اگر آپ دینے لگ گئے رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہے تو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کیجیے۔ یہ ایام بڑی سختیوں کے ہیں مسلمانوں کے لیے، بالخصوص چاہیے کہ بہت حساب کتاب سے آپ لوگوں تک پہنچائیں، اپنے رشتہ داروں کا، پاس پڑوسیوں کا خیال کریں، یوں ہی ادھر ادھر نہ پھینک دیں۔ مانگنے والا تو مانگتا رہے گا، یہاں نہیں وہاں، وہاں نہیں وہاں، مل جائے گا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، مارے شرم کے لوگوں سے چمٹے نہیں رہتے کہ مجھے دیو دیو دیو۔ ایسے لوگوں تک پہنچانا، ان کی ضرورت کا خیال کرنا وہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم رمضان المبارک کے مہینے تک ہم کو اور آپ کو پہنچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت بخشے، یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اور جمی مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے خون، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ کتنے ایسے ہیں جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کامل عطا فرمائے۔